السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت، صحت، ایمان کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے سسٹر میرا آلریڈی انٹروڈکشن کرا دیا کہ میرا نام کنول سکندر ہے، اور ماشاءاللہ کافی عرصے سے میں قرآن کے ان جو بھی پڑھنے پڑھانے میں اور اپنی اصلاح کرنے میں مصروف ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اور کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی کوششیں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں دعا کے ساتھ، پھر اپنی دعوت ٹریننگ کی طرف چلتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں دعوت ٹریننگ کی طرف چلوں، میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایک سٹوری سے شروع کرتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ ود اے سٹوری۔ آج سے کوئی تقریباً 20 ایئرز بیک ایسا تھا کہ مجھے اپنے گھر پہ ایک دورائے قرآن کروانا تھا، اور آپ کو پتہ ہے جیسے دورائے قرآن سٹارٹس 10 days بیفور ہمارا جو رمضان شروع ہوتا ہے۔ اب دورائے قرآن سے 10 دن پہلے جیسے ہی میں نے اپنا شروع کیا دورائے قرآن، تو اس کے 2 دن بعد آ کے میری ہاؤس میٹ مجھے آ کے کہتی ہے کہ میڈم آئی ایم سوری، آئی کی ناٹ ورک بیکاز مجھے کہیں اور جاب مل گئی ہے، تو پلیز آپ کہیں اور میٹ ڈھونڈ لیں۔ اب دیٹ واز اے ڈیفینیٹلی پینک فار می، کیونکہ اب اس وقت گھر کو پورے دیکھنا اور پھر ساتھ جو ہے دورائے قرآن کروانا، وہ بھی میں گھر پہ کروا رہی تھی، تو آئی تھاٹ ہاؤ ایم آئی گوئنگ ٹو مینیج ایوری تھنگ۔ اینی وے پھر اس کے بعد جو ہے I called my friend and then we went to the agency، اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے تو بہت ڈیسپریٹلی ایک میڈ چاہیے، تو آپ مجھے ارینج کر کے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میڈ آنے میں تو بہت ٹائم لگتا ہے، تو آپ ایسا کریں، کینیا کے ہمارے پاس 2-3 میڈز ہیں، یو کین جسٹ سلیکٹ اینی ون آف دیم، کیونکہ ان کے اسپانسرز نے منگوائی تھی، اور مے بی بیکاز دیر واز اے ٹائم پیریڈ کہ اسپانسر ڈڈ ناٹ لائک دا میڈ اور دا میڈ ڈڈ ناٹ لائک دا اسپانسر، تو اس میں پھر وہ میڈس کو واپس بھیج دیتے ایجنسی۔ تو میڈز واپس آ گئی ہیں، تو ان میں سے 3 میڈس تھیں، تو دیر واز 2 were Muslims and 1 was Christian۔ تو I said okay I like this Christian maid۔ تو میری فرینڈ مجھے کہا کہ why don't you take a Muslim maid؟ So I said نہیں، the thing is that کہ I don't know, she feels like she looks very pleasant اور بہت ہنس مکھ سی لگ رہی ہے، تو it's better I will take this، کیونکہ میرے بچے چھوٹے تھے، تو I said نہیں، she looks friendly، اس کی ایک وائب سی ہے، تو I will take her۔ اینی وے ہم لے کر آ گئے اس میٹ کو۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا میڈم یو وانٹ می ٹو کور مائی ہیڈ؟ سو آئی سیڈ نو، اٹس یور چوائس، اف یو وانٹ ٹو ڈو ڈو اٹ، اف یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو ڈو ڈو ناٹ ڈو اٹ۔ جب کھانے کی ٹیبل پہ، جیسے یوزلی لنچ کے ٹائم پہ میں اکیلی ہوتی ہوں، تو میں نے اس کو کہا وائی ڈونٹ یو کم سٹ ود می، تم مجھے بتاؤ تم کون ہو، کیا ہے تم لوگوں کے کینیا میں کیا ہوتا ہے، ریلیجن تم لوگوں کا کیسے فالو کرتے۔ تو شی ٹولڈ می کہ جب ہم اسکول میں ہوتے ہیں تو وی آر ٹاٹ بائبل، تو ہم سب کو، کیونکہ دے ور پریکٹسنگ کرسچنس، تو میں نے کہا اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، یو ٹیل می اباؤٹ بائبل۔ تو شی یوز ٹو ٹیل می کہ بائبل میں یہ ہے۔ تو ٹو ٹیل یو دی ٹروتھ، میں نے خود تو کبھی بائبل نہیں پڑھی، لیکن جب ہم سب نے ماشاءاللہ قرآن کورسز کیے ہوتے ہیں، تو سو مینی ٹائمز وی نو کہ ہم جو پڑھتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام۔ تو میں نے اسے پوچھا لیکن کیا بائبل میں ایسا ہے کہ جیسس سیڈ دیٹ ہی از دی سن آف دا گاڈ؟ اور تو خیر وہ خاموش ہو جاتی۔ پھر میں اس کو کہتی تھی کہ اچھا ڈو یو تھنک دیر کین بی مینی گاڈس؟ یعنی میں اس کو ایسے پوچھتی تھی سوال کہ جیسے مجھے کچھ نہیں پتا کرسچینٹی کے بارے میں، اور تو اینی وے اس طرح ڈفرینٹ اس سے سوال پوچھتی رہتی تھی۔ تو مجھے بتاؤ کہ اچھا جیسس کرائسٹ کون تھے، تم لوگوں کے اس ریلیجن میں کیا ہے، اور کتنے گاڈز ہیں، اور تم لوگ، پھر میں اس کو بتاتی تھی کہ ڈو یو نو کہ ہم ایز اے مسلم بھی ابراہیم علیہ السلام بھی بلیو کرتے ہیں، وی بلیو آن آدم، وی بلیو آن ابراہیم، وی بلیو آن موسیٰ علیہ السلام۔ تو شی سیڈ کہ ریئلی؟ تو بڑی حیران ہوتی تھی۔ پھر میں اس کو کیا کرتی تھی کہ شیخ یوسف اسٹریٹس کی ویڈیوز دکھاتی تھی کہ دیکھو یہ جو تھے نا کرسچن، ان کے پیرنٹس بھی جو یعنی فادر بھی جو تھے، ہی یوز ٹو بی ان دا چرچ اینڈ ہی واز جسٹ لائک اے فادر، پریسٹ تھے، تو پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب وہ بڑی حیرت سے ان ویڈیوز کو دیکھتی تھی اور بڑی انٹرسٹنگلی۔ اینی وے رمضان شروع ہو گیا اور یہ میرا اسٹرگل جو ہے آہستہ آہستہ جاری رہا۔ تو ایک دن وہ میں نے اس سے پوچھا کہ دیکھو کتنا کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو وہ رو رہی تھی، تو میں نے کہا وائی آر یو کرائنگ؟ تو شی سیڈ کہ یو نو دیز آر دے آر سو لکی دیٹ دے آر مسلمس، اور میں تو مسلمان نہیں ہوں، یہ تو مسلمان ہے، تو آئی فیل سو انسپائر کہ یہ کتنے خوش قسمت ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو میں نے اس کو کہا اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا اس تمام سینیریو میں میرے بچے مجھے سارا وقت بوائز کہتے تھے
یہ کیا نہیں آپ صبر لگی رہتی, جسٹ لیو ہر, لیٹ ہر بی, کہ جو وہ ہے آپ کیوں اپنے اس کو سارا وقت اسلام اس کے اوپر, جیسے آج کل کی نئی جنریشن کے بچے کہتے ہیں. تو I said okay please, یہ میرا کام ہے, لیٹ می ڈو اٹ. تو دو کہ ڈیفینیٹلی آئی نیور فورسڈ ہر, لیکن میں اسے سوال پوچھتی رہتی تھی, تم بتاؤ اچھا اسلام ہے, اچھا ڈو یو بلیو دس, ڈو یو ریڈ دس ان قرآن, واٹ از ٹرینٹی. اور دین وین آئی آسکڈ why you are crying, تو اس نے مجھے کہا کہ, میں نے کہا ڈو یو وانٹ ٹو ایکسیپٹ اسلام, تو اس نے کہا کہ ہاں I really want to accept اسلام, تو پلیز آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں نے کہا تم نے کچھ نہیں کرنا ہوگا, I will testify words and then you have to just read after me and then you will be a Muslim. She was so shocked, she said is it that easy. تو میں نے کہا کہ ہاں. اب اس سارے ٹائم میں میرے پوری فیملی جو ہے گئی ہوئی ہے مسجد تراویح کے لیے, and then they came back and then I told them کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہماری میرے میں آدھی, she has accepted Islam. ہمارے بچے were so shocked, they said we cannot believe this, how can this happen, اور یہ آپ نے کیا کیا. میں نے کہا بیٹا میں نے کچھ بھی نہیں کیا. Anyway we took her to the masjid and امام سے اس کی ملاقات کرائی. اور دبئی میں اٹ از ویری کامن کہ جیسے مسجدوں میں when they accept اسلام تو اس پہ پھر مسجد میں ان سے دوبارہ سے ان کو کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے, شہادت. تو ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ, یہ سفر جو ہے یہ شروع ایسے ہوا تھا. دعویٰ ٹریننگ کے سلسلے میں جب ہم بات کریں گے تو یہ تو میری سٹوری تھی. اب آپ کو میں کچھ دعویٰ ٹریننگ کے بارے میں ٹپس, لیٹس ڈو اٹ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ دعویٰ ہے کیا چیز. اردو زبان میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو دعوت دینا, اپنے گھر میں بلانا کیا ہوتا ہے, دعوت دینا. اسی طریقے سے ٹو کال سم ون, ٹو انوائٹ, کسی کو بلانا. ایک تو ہے یہ اس کے ڈکشنری میننگ, لیکن دین کی اصطلاح میں دعویٰ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو توحید کے ساتھ کی طرف بلانا, ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا, لوگوں کے ذہنوں میں جو اسلام کے بارے میں اور جو حق ہے اس کے بارے میں جو مسکنسیپشنز ہیں ان کو کلیئر کرنا اس دعویٰ. یعنی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان کو دین و حق کی طرف بلا کے لے کریں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دعویٰ ہم سب سوچیں کہ بھئی کیوں, چونکہ ہم جیسے ماشاءاللہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں. ایک چیز بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن میں خود حکم ہے کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے, یعنی کہ سب گروہ, ایک گروہ تو ضرور ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے, اچھی بات کا حکم دے, بری بات سے منع کرے, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی کامیابی کے لیے, ہمارے دین کی سربلندی کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم میں سے کچھ لوگ ضرور دین کے لیے یہ کام کریں, لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں, لوگوں کو عافیت کی طرف بلائیں, لوگوں کو حق کی طرف بلائیں. دس از ویری امپورٹنٹ. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے پاس اتنا کانفیڈنس ہو. سنت سے بھی یہ چیز پروفڈ ہے کہ دعویٰ کرنا جو ہے ایک امپورٹنٹ چیز ہے. عن سہل بن سعد عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من ان یکون لک حمر النعام. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم, اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کی رہنمائی کرتا ہے, وہ تمہارے لیے مہنگے سرخ اونٹوں کے ریوڑ سے بہتر ہے. ہم سب لوگوں کو دنیاوی ڈیفینیٹلی چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں. بلیو می, وہ جو فیلنگ ہے نا when someone accepts اسلام, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کسی کو ہدایت کا کوئی راستہ دکھایا اور اس کو وہ نظر آ گیا, اس سے بڑی بلیسنگ اور اس سے بیوٹیفل فیلنگ اور اس سے بڑا سکون کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. اٹ از سچ اے بیوٹیفل, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فیلنگ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ oh my God, الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام اسے کرا لیا. یو فیل لائک سو بلیسڈ, الحمدللہ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وائی ٹو ڈو دعویٰ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی خوشی, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. that's why we should do دعویٰ. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. اس کے لیے کسی انسان کو بھٹکنے سے بچانا, اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک انسان جو بھٹکا ہوا ہے اس کو صحیح راستہ دکھانا, جو ایک دنیا کے ادھر ادھر لیفٹ رائٹ آگے پیچھے بھٹک رہا ہے. اگر آپ اس کو یہ بتا دیں کہ دس از اے اسٹریٹ پیتھ, گو ٹو اٹ, اور وہ صحیح اسٹریٹ پاتھ پہ چل پڑتا ہے, وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے, تو از اٹ اینی بیٹر اچیومنٹ دین دس؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. پھر اس کے بعد یہ کہ جیسے ہم نے قرآن و سنت سے بھی پڑھا کہ اٹ از اے ڈیوٹی آف ایوری مسلم. ضروری تو نہیں کہ ہم دعویٰ صرف بیٹھ کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے میں, دعویٰ از لائک ود آور
personality, with our what we speak, what we ہمارے عمل سے بھی دعویٰ ہے. اور پھر ایک اور چیز کہ ایز اے مسلم وی ہیو ٹو بی بینیفیشیل فار دا ہیومینٹی. ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے لیے پروڈکٹیو ہونا ہے, لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہونا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ دعویٰ از obligation, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشن ہے کہ جو آج ہم آگے پہنچا رہے ہیں. ہم میں سے کسی میں بھی کوئی میں اپنے لیے ڈیفینیٹلی کہہ سکتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام کو ایک بہترین طریقے سے آگے چلا سکوں. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عنایت ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے کسی کو بھی یہ کام اس سے لے لے. لوگ کیوں نہیں دعویٰ کرتے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف دائی کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا, جیسے ہم نے قرآن پڑھنے سے پہلے ہم سب کیا سمجھتے تھے کہ یہ مولوی کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے. اور دعویٰ کرنا از ناٹ سم تھنگ ویری ڈیفیکلٹ کہ جو آپ کہیں کہ اس میں آپ کو کوئی بہت بڑی نالج یا بہت بڑی کوئی ایک سائنس چاہیے. سب سے پہلی بات, اسی طریقے سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں پھر لوگوں کی اصلاح کریں گے. تو اپنی اصلاح تو 100% کبھی بھی ہماری نہیں ہو سکتی. جب ہم وہ کسی اور کو ہدایت دیں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے دے. تو ڈیفینیٹلی لیٹس ٹرائی کہ ہم کسی کو ہدایت دینے کے لیے, کسی کی اصلاح کرنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیں. اسی طریقے سے لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ مانیں گے نہیں, اور پھر جیسے ہوتا ہے نا آج کل کی ینگ جنریشن, دے فیل لائک کہ بھائی اٹس دیئر ریلیجن, ایوری ریلیجن از فائن, ایوری ریلیجن از رائٹ, سو یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دعویٰ. نہیں, اٹ از ناٹ دیٹ. حق حق ہے, باطل باطل ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ حق جو ہے اس کو باطل کے ساتھ ہم ملا کے اور سوچیں کہ دس از رائٹ. دس از ناٹ رائٹ. اسی طریقے سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. دین میں آنے کے بعد کوئی دین میں آنے سے پہلے زبردستی نہیں ہے, لیکن آپ کسی کو راستہ تو بتا سکتے ہیں نا, پھر اس کی اپنی مرضی ہے. ڈیفینیٹلی وی ڈونٹ ہیو ٹو فورس دین آن اینی ون. ایک بات مجھے اور آپ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے, قیامت والے دن یہ نان مسلمس جو ہمارے ہمسائے تھے, جو ہمارے ارد گرد رہتے تھے, یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ یہ ہمارے ہمسائے تھے, انہوں نے تو کبھی ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ کیا حق ہے, انہوں نے تو بتایا ہی نہیں تھا, ہم تک کبھی دین کا پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ایز اے ریسپانسبلٹی, ایز این obligation, ایز اے مشن آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وی شوڈ ٹرائی ڈوئنگ اٹ. سب سے پہلی بات جو موسٹ امپورٹنٹ ہے ہر کام میں, پچھلی والی سسٹر کی میں جب میں نے ان کا اٹینڈ کیا تھا تو اس میں بھی اسی چیز پہ فوکس کری تھی ٹریننگ سیشن میں, کہ انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دارالمدار نیت پر ہے. تو ہم دعویٰ کرتے ہوئے ہماری نیت کا ہو صرف اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنا, اللہ کو خوش کرنا. کوئی اپنی نالج اور اپنی جو ہے علم کا کوئی کسی کے اوپر شو آف کرنا, یا کسی کے اپنا علم کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ برڈن ڈالنا کہ جی میں تو کوئی بہت بڑی عالم ہوں, ہمیں سے کوئی بھی بہت بڑا اسکالر نہیں ہے. وی آر جسٹ لائک نارمل ہیومن بینگس. اینڈ وین یو کال پیپل ٹو اسلام, you get closer to Allah yourself. This is the most blessing thing. آپ لوگوں کو جب بلاتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے اچھا لوگ کہیں گے تو ہم خود کیا کریں, ایٹ لیسٹ I should do something else. تو آپ کا خود دل چاہتا ہے کہ اب آپ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں کام کریں کہ تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز کیا ہے, دیٹ از کہ ایز اے دائی ہماری کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. چونکہ آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے کہ اسلام لوگوں تک پہنچانا, ہیومینٹی تک. یہ وہ دین ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب یہ اس کی ذمہ داری ہم نے اٹھانی ہے. تمام جتنی بھی دعویٰ کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں, ضروری چیزیں ہیں, ضروری علم ہے, وہ ہر چیز قرآن اور سنت میں موجود ہے. اور ہم نے صرف کیا کرنا ہے کہ ان کو دیکھنا ہے, پڑھنا ہے, علم حاصل کرنا ہے, اور اس میں کیا کرنا ہے اپنی ذات کے اندر لے کر آنا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ جب ہم لوگوں کو دعویٰ کریں, ٹھیک ہے, یہ دعویٰ جو ہے بالکل ہمارا مثال کے طور پہ اپنے کسی ساتھ ہمسائے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو اب ہمارا جو ساتھ والا ہمسایہ ہوگا, یہ میرے گھر میں جو میڈ آئی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ دیکھے گی کہ بھئی میرے اندر کیا وہ کوالٹیز ہیں, کیا میں اس ریلیجن کو ریپرزینٹ کرتی ہوں جس کے بارے میں اس کو بلا رہی ہوں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اخلاص ہو. ایک دائی کو اپنے دعویٰ کے اندر اخلاص لانا ضروری ہے,
کہ وہ یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے، جس کے بارے میں ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. کوئی فیم نہیں، کوئی پیسہ کمانا نہیں ہے، صرف ایک سچائی جو لوگوں کو دینی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی. اینڈ آف دا ڈے تو ہم سب لوگوں کی یہی کوشش ہے نا. الحمدللہ میں بار بار یہی بات کہہ رہی ہوں، ہم سب قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں. ہم سب لوگوں کا مقصد زندگی کا ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا. اور جن میں ون آف دا تھنگس کیا ہے کہ انسان دعویٰ کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی خوشی پائے. کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے سچائی کے ساتھ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ سے جھوٹ ہو ڈالا جائے، اپنے ایگزیجوریشن کر دی جائے، اس کو انسپائر کرنے کے لیے کوئی ایسی چیزیں ڈالی جائیں کہ جو دین میں موجود ہی نہیں ہیں. پھر اس کے ساتھ کیا کہ خیر خواہی. جب ہم خیر خواہی ہوگی ہمارے اندر کہ بھئی یہ شخص جو ہے اس کی مجھے آخرت بچانی ہے، تو آپ اس کے لیے پھر ہر صورت کوشش کریں گے. جب میرے پاس یہ میڈ آئی تھی، اس کا نام میری تھا، دین شی چینج ہر نیم ٹو مریم. اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہمارے پاس ایک اور میرے بھتیجے کو کوئی میڈ چاہیے تھی، تو اس کی بھی میڈ آ گئی. سو دین واٹ ہیپن، کچھ ایسا ہوا تھا کہ پاکستان میں اس کا ویزا ہی کوڈ ناٹ ارینج، تو شی اسٹیڈ ود اس فار 2-3 months. ایگزیکٹلی ہم نے یقین کرے، میں نے اس کے ساتھ یہی کیا. اس سے میں سوال پوچھتی تھی، اس کو بتاتی تھی، اور اس کو کہتی تھی کہ دیکھو یہ حق ہے، اور اس کو بتاتی تھی کہ اسلام کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں. سو مینی ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی اسپیشلی ریورٹس ہیں، ان کی ویڈیوز اٹ سیلف آر ویری بگ. کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ جو آپ ان کو بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، اینڈ دین اٹ بیکمز ویری کیا کہتے ہیں کہ ایزی فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کرسچینٹی کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی شخص اس چیز سے گزرا، وہ بھی دے آر آن دا سیم، وہ کہتے ہیں نا کہ سیم پیمانے میں ہے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ ود توفیق آف اللہ ڈیفینیٹلی اٹ واز ناٹ، کوئی میری ایسے اندر کوالٹی نہیں ہے. ودن آئی تھنک 2 weeks شی ایکسیپٹڈ اسلام. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسان سے شی واز سو ہیپی کہ میرے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ اب شی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ورک سمویئر ایلس، شی وانٹڈ ٹو ورک ود اس، اینڈ ڈیفینیٹلی آئی کوڈ ناٹ افورڈ ٹو کیپ 2 maids. تو دین شی لیفٹ. بٹ بلیو می کہ انہوں نے جو اسلام قبول کرنے کے بعد جو لیٹرز لکھے تھے نا، دے ور سو بیوٹیفل کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ کتنی لوگوں کے اندر ہے طلب. انفارچونیٹلی ہم جو ہیں اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہے کہ کیا ضرورت ہے، نہیں ہم کی نہیں کر سکتے، یا ہم اپنے لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے ان کو بہت بڑی ایک خیر سے کہتے ہیں محروم کر رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ایک ایسا انسان، یہ جو غریب لوگ ہیں، انسان یہ سوچے کہ اگر آپ کسی کو ورسٹ سے، کسی کو تباہی سے بچا سکتے ہیں تو وائی ناٹ. اور ہمیں یہ تو نہیں کہا گیا نا کہ لوگوں کو اسلام قبول کروانا ہے، ہم نے تو صرف لوگوں کو میسج دینا ہے. اسلام کی توفیق قبول کرنے کی دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے، میرا آپ کا کام نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے ایز اے دائی ہمارے اندر بیسک نالج آف قرآن اینڈ سنہ ضرور ہونی چاہیے. ہمارے اندر اس چیز کی خود پہچان ہونی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں. ہمیں قرآن کے بارے میں خود تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیز آپ کو کانفیڈنس دے گی. جب آپ کے پاس قرآن اور سنہ کا علم ہوگا تو یو ول گیٹ دیٹ کانفیڈنس کہ بھئی ہاں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں. ادروائز اگر ہم اپنی بات کے اندر ہی کنفیوزڈ ہوتے ہیں نا، دین وی کی ناٹ گیو دیٹ میسج دیٹ ود دیٹ کانفیڈنس. ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ ہم سے کوئی سوال کر لیا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے. اور جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ پیچھے لوگ کیوں نہیں میسج دیتے، دس از دا ریزن. سو وائی ناٹ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر. اب ماشاءاللہ آپ سب لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن اور سنت پڑھائی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں آپ میں سے کسی کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہوگا لوگوں کو قرآن اور سنت کے علم کے بعد دعویٰ کرنا. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بخاری پڑھی ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھی بخاری و سیرت تو ریڈ اٹ، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آپ آگے پہنچا رہے ہیں ان کی کیا اخلاق تھے، ان کے کیا معاملات تھے. صحابہ کی زندگی کے بارے میں جانا. میرے خیال میں الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ استاذہ کو جزائے خیر دے کہ ہمیں انہوں نے ہر چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے، چاہے وہ
قرآن ہے, چاہے وہ سنت ہے, چاہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے اور ہماری عبادات ہے, ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے استاذہ نے ہمیں بار بار چیز کے بارے میں ہمارے انڈلج کر دیا ہے, انگریو کر دیا ہے, دیٹ از کہ ہم بہت ہی نرمی کے ساتھ, جینٹلنس, کوئی تکبر نہیں, کوئی انا نہیں, کچھ بھی نہیں, ہمیشہ نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلانا. نرمی از ویری امپورٹنٹ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ جس چیز میں نرمی ڈال دی جاتی ہے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے, اور جس چیز سے نرمی نکال دی جائے وہ اسے بدصورت بنا دیتی ہے. تو نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ جو ہے لوگوں کو دین دینا. اور اس کے لیے کیا چیز چاہیے ہوگی کہ سب سے پہلے وزڈم, حکمت کے ساتھ. It is very important for a dai to be wise. تاکہ جب آپ کسی کو دین کا دعویٰ کریں تو آپ سچویشن کو سمجھ سکیں. آپ اس انسان کو جس کو بلا رہے ہیں اس کے کلچر کو جاننا ضروری ہے. آپ کو پتا ہو کہ آپ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کون سی چیز ایسی ہے کہ جو اس کو غصہ دلا دے گی. جیسے ہمیں قرآن میں بھی ہم نے پڑھا ہوا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو کیونکہ وہ نہ سمجھی میں تمہارے جو رب کو برا کہیں گے. تو اس لیے کہیں ایسی چیز پہ کہ ان کو اشتعال دلانا اور ان کو غصہ دلانا اور ان کو جو ہے ذلیل کرنا, ان کا کسی طریقے سے معیار کم کر دینا, تو یہ سب چیزیں ان کو غصہ دلائیں گی اور دیٹ ول بی دا بگ بیریئر for them to accept Islam. So it is very important کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں حکمت اور صحیح طریقے سے ان کو بلایا جائے اور ان کے ساتھ کوئی جھگڑا اور بحث نہ کی جائے. اگر بحث کی جائے تو خوبصورت طریقے سے جس کے اندر حکمت چھپی ہو. پھر جب آپ لوگوں کو بلائیں گے تو سب سے زیادہ شیطان کا کام کیا ہوگا کہ لوگوں کو آپ کے خلاف اشتعال دلوانا, to make people angry against you. So patience, sabr, this is the most important essential characteristics of a Muslim. اور اسپیشلی دائی کے لیے تو سب سے اہم ہے کہ اس کو بہت ساری ایسی چیزیں, ایسی سچویشنز فیس کرنی پڑیں گی کہ لوگ اس پہ ریپیل کر جائیں گے, لوگ اگینسٹ ہو جائیں گے, لوگ اس کو برا بھلا کہنے شروع ہو جائیں گے. تو اٹس فائن, جسٹ ریلیکس, کوئی ایسی بڑی بات نہیں. کسی کے کچھ کہہ دینے سے میری اور آپ کی عزت خراب نہیں ہو جائے گی. اصل عزت اللہ کی ہے, جس کو چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ پیشنس کے ساتھ اور جینٹلنس کے ساتھ, وزڈم کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ول ہیلپ یو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مورالٹی, دائی کے اندر ایسے مورالز ہونے چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھ کے کہیں ہاں دس از اسلام. آج بدنصیبی سے کیا ہے کہ لوگ اس طرف تو آتے ہیں کہ اسلام سے تو محبت کرتے ہیں, لیکن مسلمان جو ہے اس کا رول ماڈل اتنا ویک ہو گیا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت دفعہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ اگر یہ مسلمان ہے تو اس سے تو بہتر ہم نہ ہی ہونا. تو دیٹ از ناٹ دا ٹروتھ. الحمدللہ دس از کائنڈ آف این ایکسکیوز ایز ویل, بیکاز بہت سارے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ایسے مسلمان ہیں کہ جن کو دیکھ کے انسان کہتا ہے ماشاء سبحان اللہ, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات ہے, یہ بھی مخلوق ہے. تو the thing is that کہ سب سے پہلے ایز اے دائی ہم دوسروں کو نہیں بدل سکتے. all we have to do is change ourselves. سائیکیٹرکس اس میں جب سائیکالوجی میں بھی یہی چیز بار بار بتائی جاتی ہے کہ لوگوں کو نہیں چینج کر سکتے. آپ کس کو بدل سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. تو اپنے کردار کو مضبوط کرنا, اپنے اندر نیک کریکٹرسٹکس پیدا کرنا, اپنے اندر ایسا ہمارے کہتے ہیں نا کہ ہمارے کیریکٹر کا ایسا وزن ہو کہ واقعی ہم دعویٰ کریں تو لوگ جو ہے فوراً کہیں کہ اگر جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ ان کا کیا تھا اخلاق, کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو then this is the truth. تو یہ چیز ہونا کہ کسی کے کردار کے بارے میں کہ وہ سچا ہے, وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے, اور خود سب سے پہلے ہم نے اپنی زندگی سے برائیوں کو نکالنا ہے. ہم سب ایک گھر میں رہتے ہیں, بینگ اے ہاؤس وائف, بینگ اے بہو, بینگ اے ساس, ہم سب لوگوں کا واقعی اپنی ذات میں ایسا کریکٹر ہو کہ لوگ کہیں گے یار واقعی جو اسلام کی یہ کہہ رہے ہیں بھائی واقعی یہ تو واقعی پریکٹس کرتے ہیں.
تو یہ جب ہمارے کریکٹر یا کسی انسان کا کریکٹر ایسا اسٹرانگ ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو ان کی بات ماننے میں آسانی ہو جاتی ہے. جو کہیں وہ خود پریکٹس بھی کرنا ہے. اب یہ والی بات میں نے پہلے بھی آپ کہیں گے, پہلے تو میں کہہ رہی تھی کہ بھائی ضروری نہیں ہے, لوگ یہ ایکسکیوز بناتے ہیں, تو ٹھیک ہے, ابھی آپ میں پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوگا, لیکن کوشش تو کرنی ہے نا, جو کوشش کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عطا بھی فرما دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے سرٹینٹی ان بلیف. سب سے پہلی بات ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے اندر, اپنی توحید کے اندر, اپنے ایمان کے اندر پختہ یقین ہونا چاہیے, ہمیں کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جو میرا بلیف ہے دیٹ از 100% دا ٹروتھ. جب آپ کو مجھے اس بات کا یقین ہوگا نا, کوئی بھی جب آپ پھر لوگوں کو دعویٰ کریں گے نا, تو آپ کے اندر اتنی اسٹرینتھ اور اتنی آپ کے عقیدے اور ایمان کا پاور ہوگا کہ اگر کوئی نہیں بھی ایمان لے کر آئے گا نا, تو کہے گا نہیں لیکن بات صحیح کہہ رہی ہے, آج نہیں تو کل کبھی تو لے ہی آئیں گے نا. پیشنس کے ساتھ انتظار کر لیں. اپنے پورے بلیف کو اور عقیدے کو بدلنا از ناٹ دیٹ ایزی. لیکن اگر ہمارے اندر خود یقین کی کمی ہوگی, کنوکشن, وی لیک آر کنوکشن, اور تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ وی وونٹ بی ایبل ٹو کنوے دا میسج آف دین ٹو ادرس ان اے پراپر وے, ان اے وے کہ لوگ کہیں گے کہ واقعی یہ حق ہے. تو اسی طریقے سے ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز میں اپنی تمام اسٹوڈنٹس سے بھی کہتی ہوں, اور جب ماشاء اللہ جو لوگ قرآن پڑھ گئے, کہ اپنے اندر تہجد لے کر آئیں. تہجد کی نماز سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے جو نماز ہے نا, وہ تہجد کی ہے. کہ جب آپ کے اندر تہجد کی نماز آئے گی تو بہت ساری برائیاں جو ہیں ہمارے اندر, ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے اندر نہیں ہے, ڈیفینیٹلی ہے, وہ آہستہ آہستہ نکلتی جائیں گے. اس چیز کی ضرور کوشش کریں. کوئی بات نہیں, اذان سے 2 منٹ 15 کیا 5 منٹ پہلے اٹھ جائے, وضو کر کے نماز پڑھ لے 2 دفعہ, آہستہ آہستہ. اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ اٹ ول ہیپن انشاءاللہ. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ میتھڈز آف دعویٰ. دعویٰ کیسے کیا جائے؟ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ 1 to 1, کہ آپ ڈائریکٹ کسی کو دین دیں. ٹھیک ہے, یعنی دین ڈائریکٹ 1 to 1 دینے میں یہ ہے کہ اس کو آپ کو بھی تھوڑا سا کیئرفلی ان کی بات سننی ہوگی, جاننا ہوگا کہ بھئی ان کو اسلام کے بارے میں پتہ ہے کہ نہیں, اگر پتہ ہے تو وہ کیا چیز ہے جو ان کو اسلام سے روک رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز بھی بہت زیادہ مدد دیتی ہے کسی کو دعویٰ کرنے میں. پھر اسی طریقے سے گیدرنگز میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بلائے کہ آ کے بھئی ہمارے اسکولز میں یا کسی جگہ دعویٰ کی کوئی لیکچرز دیں, تو اس میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلی امپورٹنٹ بھی ہے کہ اگر وہ لائیو ہے تو میک شیور کہ یو ریپرزینٹ اسلام. دعویٰ کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ ہم اس طریقے سے جائیں کہ لوگوں کو اپنی ذات سے امپریس کرنا شروع کر دیں, تو دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہمارا عمل ہے نا, دیٹ از مور امپورٹنٹ, نہ کہ ہم کیسے لگتے ہیں اور کیا ہم نے پہنا ہے. واٹ ایور وی ویئر اٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو اسلام. ٹھیک ہے, تاکہ لوگ, آدھا دعویٰ تو اسی میں ہو جائے گا نا جب لوگ آپ کو گیدرنگ میں دیکھیں گے the way you are dressed up. پھر اس کے بعد بکس بہت ساری ہیں, جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری بکس ہیں. قرآن اینڈ ماڈرن سائنس, ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک کتاب لکھی ہے, ویری گڈ بک. سب سے پہلی بات ہے جب آپ کسی کو دیں گے تو آپ کو خود بھی پتا ہونا چاہیے نا اس تمام چیزوں کے بارے میں. انہوں نے تمام وہ آیات کو نکالا ہوا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ کس کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر پوری سائنس کی, چاہے وہ اباؤٹ دا ماؤنٹینس اور ارتھ اور بارش, وہ ساری جو سائنس آج ہم اپنی اسکولوں میں پڑھتے تھے نا, وہ ساری کی ساری اس میں قرآن میں آلریڈی موجود ہے. تو دس از آلسو ون آف دا وے کہ آپ لوگوں کو اسلام کی اور قرآن کے حق کی طرف توجہ دلائیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے بریف السٹریٹڈ گائیڈ ٹو انڈرسٹینڈنگ اسلام, یہ بھی بہت اچھی بک ہے کہ اسلام کے بارے میں جو ہے جو ایک ایزی وے میں ایک گائیڈنس دی گئی ہے. پھر اس کے بعد ہے جیسے کرسچینٹی اینڈ اسلام. پھر اس کے بعد ہو از اللہ اینڈ ہز پروفٹس. پھر اس کے بعد جیسے ایک اور بہت اچھی بک ہے میرے پاس ہے کہ وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے لکھا ہے کہ اسلام پر 40 اعتراضات کے عقلی اور نقلی جواب. بلیو می, اس بک کے اندر آپ کو وہ تمام چیزیں مل جائیں گی جو آپ سے لوگ پوچھیں گے. لوگوں کے وہی گنے چنے سوال ہوتے ہیں, اسلام میں 4 شادیاں کیوں ہیں, سود کے بارے میں کہ وہ تو اس وقت کے لیے تھا آج نہیں ہے, اسلام میں یہ چیز حلال گوشت کے بارے میں ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو ان تمام
کے بارے میں جوابات اسی کتاب میں مل جائیں گے اینڈ اٹ از ایشوڈ بائی دارالسلام, اور دارالسلام کی اس کتاب سے ضرور فائدہ اٹھائیں. آپ کو بہت ہیلپ ہوگی اپنا دعویٰ کرنے میں ود دس بک. ٹھیک ہے, اسلام پر 40 اعتراضات کے نقلی اور عقلی جواب. اور یہ جو بک ہے میرے خیال میں شاید انگلش میں بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. Before you give these books to non-Muslims, make sure کہ آپ خود بھی ان سے فائدہ اٹھائیں. پھر اس کے بعد ہے پیمفلیٹس وغیرہ. مجھے یاد ہے جب ہم رمضان ہوتا تھا, جب ہماری مسجد میں کلاس ہوتی تھی تو ہم رمضان کے لیے گفٹ بیگز بناتے تھے. جیسے دبئی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے آپ کے نیبرز نان مسلمز ہوں گے, ہندو ہوں گے, کرسچنز ہوں گے, تو ہم ان کے لیے بکس گفٹ بیگز بناتے تھے فار رمضان عید. اور اس میں ہم کیا کرتے تھے کہ کوئی چاکلیٹس ڈال دی, کوئی چھوٹا سا ایک گفٹ ڈال دیا جیسے کینڈلز ڈال دی, اور پھر ساتھ اس کے ہم ان کو کیا کرتے تھے, ایک مولانا وحید الدین کا انگلش کا قرآن ہے وداؤٹ ٹرانسلیشن, ہم وہ ان کو ساتھ دیتے تھے. اینڈ دیٹ قرآن از اپروڈ بائی دبئی گورنمنٹ اینڈ اٹ از کیپٹ ایز اے, جو سارے دعویٰ کے جو انہوں نے اسٹالز جگہ جگہ لگائے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ میوزیمس کے اندر اور جگہ جگہ, تو ان کے اندر یہ والی کتابیں بھی پڑھی ہوتی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی, اور ایون دوز کہ یہ قرآن بھی یہ اپرووڈ ہے اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ فار دعویٰ پرپز. پھر اس کے بعد ہے انٹرنیٹ. اپنے فیس بک, پلیز اپنے فیس بک پہ جب ایسی ویڈیوز لگائیں, ایسی چیزیں لگائیں تو سوچیں کہ آپ ڈیفینیٹلی کسی کو, میں آپ کی چیٹ ابھی کھول نہیں رہی اینڈ آئی ایم ناٹ ریڈنگ, انشاءاللہ when I'll finish it then I will read your questions and chats. کیونکہ اگر میں وہ کھولوں تو پھر یہ میری ساتھ جو سلائڈز ہیں it won't work properly. The thing is that فیس بک پہ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں نے ایک دفعہ ایک بہت اسپرچل قسم کی پوسٹ لگائی تھی, تو I have a neighbor who was non-Muslim. She moved back to America. So she messaged me, I really like that this picture. So what does this say? تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک تعلق قائم کرنے کی کوئی ایسی پوسٹ تھی. تو I said this is the connection between you and God and how God accepts your du'as and prayers. تو she said it is so beautiful. مطلب ایسی کوئی پوسٹ لگائیں جو ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ تو ہوگی میتھڈز آف دعویٰ. پھر اس کے بعد ہے کہ بیفور ڈوئنگ دعویٰ, ایک تو جو دعویٰ ہے نا کہ انسٹنٹلی آپ نے کرنا ہے, لیکن ایک یہ ہے کہ جو پلانڈ وے میں کیا جاتا ہے. پلانڈ وے میں کیا, سب سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو دعویٰ کرنے سے پہلے کرنی پڑیں گی, کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ دعویٰ کرنے کے بعد کی جانی چاہیے, اور پھر کچھ ایسی ہیں کہ جو آفٹر دا اپروچ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. یعنی دعویٰ کے 3 مراحل ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہوگا. سب سے پہلے کیا, بیفور دا اپروچ. اس میں جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی, بیسک نالج آف اسلام. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اے ماسٹر, بٹ ایٹ لیسٹ یو شوڈ نو واٹ ٹو کال, ہو ٹو کال اینڈ ہاؤ ٹو کال. میں آپ کو مثال بتاؤں کہ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, تو وہ ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی صحابہ نے دعویٰ کرنے سے پہلے, لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے سے پہلے ان کے پاس اسلام کی نالج نہیں تھی. وہ کیا چیز تھی, وہ ان کا کریکٹر تھا, ان کی سادگی تھی, ان کا ایک خالص ہونا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے, جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کی طرف بلایا, لوگ اسلام کی طرف آنے شروع ہوئے. تو بیسک نالج جو ہے وہ اسلام کی ضرور ہونی چاہیے آپ کے پاس. اور بیسک نالج میں کیا کہ چاہے آپ ایک ہی آیت لوگوں کو دیں لیکن آگے پہنچائیں صحیح. ٹھیک ہے جی, I will inshallah let you know again. ٹھیک ہے, اوکے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور چیز بہت ہے کہ you should know what to call. کس کی طرف آپ بلا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ایز اے دائی کی ہم نے اس میں بھی پڑھا ہے, یعنی ابھی بات کی ہے, تو اللہ کی پہچان ہمارے اندر آنی ضروری ہے. اچھا, ایک اور چیز کہ جب آپ بلا رہے ہیں تو آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو آپ بلا رہے ہیں بھائی وہ ایتھیسٹ ہے, کیونکہ ایتھیسٹ کے تو کوئی بلیف نہیں ہوگا, ہندو ہے, کرسچن ہے, اسی طریقے سے وہ جو ہے یہودی ہے, تو ڈیفینیٹلی اکارڈنگ ٹو ہز ریلیجن آپ کو آگے دعویٰ پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہی نہیں پتا, آپ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے تو نہیں ہانکیں گے. یو شوڈ نو کہ بھائی, اور الحمدللہ آئی ووڈ اگین سے کہ ماشاء اللہ چونکہ آپ سب لوگوں نے قرآن کیا ہوا تو فار یو اٹ وونٹ بی اے ڈیفیکلٹ تھنگ. پھر بی اے گڈ ایگزامپل ان یور کریکٹر. ایکشن اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس. بار بار یہی بات ہو رہی ہے کہ ہم سب کو اپنا کریکٹر اسٹرانگ کرنا ہے, کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے. قرآن پڑھنے کے بعد اور پھر کریکٹر بلڈنگ میں تہجد کی نماز بہت بڑی ایک مددگار ہوتی ہے. آپ بلیو کریں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تہجد کی نماز سے انسان کو گناہوں سے بچاتے ہیں, اٹس مائنڈ بلوئنگ.
So we all should try to do tahajjud. Be clear and focused in your call. اس کے لیے ہے کہ بیسک علم, اور جو علم ہے, اور اس میں علم میں کیا ہے, ایک علم ہے جو بہت کل واللہ احد, یہ تو سبھی کو پتا ہے نا کہ اللہ ایک ہے. احد does not mean one. احد means uniquely one, اور اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ اگر صرف ایک سینٹینس ہی اور ایک آیت ہی آپ لوگوں کو پہنچا دے تو وہ آپ کی ان کی زندگی بدل دے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is uniquely one. No one can be like him. پھر یہ ہے کہ دعا کریں. اگر واقعی ہم کسی بھی, جیسے مثال کے طور پہ مجھے یہ کرنا تھا تو مجھے everybody gets anxiety, تو اس سے پہلے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے 2 نفل پڑھ لیں حاجت کے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اسی طریقے سے اگر آپ کسی گیدرنگ میں جا رہے ہیں, کسی کو دعوت کر رہے ہیں, تو میک دعا فار them and make دعا فار یور سیلف, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے منہ سے بہترین اور حق ہی نکلوائے. ایزی گوئنگ ہو جائے, ٹھیک ہے, بی کلیئر, فوکسڈ ہو, ٹھیک ہے. اچھا سوری, پھر پولائٹ ہونا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ وہ ان لوگوں کو آپ کی ضرورت پڑے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایسیسیبل رہنا ہے. یہ نہیں کہ اب آپ میں مصروف ہوں, بس ایک دفعہ بتا دیا بس جاؤ, اب تم سارے اپنے کام خود کرو. نہیں, یو ہیو ٹو بی دیئر فار دیم, یو ہیو ٹو کال دیم, یو ہیو ٹو بی میک دیم انڈرسٹینڈ. کیونکہ اپنا دین بدلنا, اپنے تمام لوگوں کو چھوڑنا اور پھر ایک نئے دین میں آنا, اٹ از ناٹ اے ایزی تھنگ ٹو ڈو, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ ڈونٹ بی ڈسکریمنیٹڈ. یہ سوچنا کہ بھائی یہ جو ہے مثال کے طور پہ یہ شخص تو جو ہے فلاں اس کے ہمارے جیسے کنٹری سے تعلق ہے تو میرا تو اس کنٹری سے اچھا نہیں ہے تو ان کو برا کہنا. یا پھر یہ ہے کہ جیسے بہت سارے ریلیجنس کے اندر وائٹس اور بلیکس, اور پھر اس کے بعد کسی کو نہیں, بی ہمبل ڈیورنگ دعوت, جو ہے نا بالکل ہمبل رہنا ہے. کوئی بھی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے کوئی انسان اوفینڈ ہو جائے, چاہے اس کے, جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اس کے دین کے بارے میں, اس کی ذات پات کے بارے میں, کہ تم تو ہو ہی ایسے نہیں, چاہے ہو, کیونکہ بہت سارے ایسے ہو سکتے ہیں جو لوگ جن کو آپ پہلے سے جانتے ہیں. اٹ کین بی یور فرینڈ ہو از نان مسلم, تو یو ہیو, چاہے اس نے کچھ بھی کیا, وہ پیچھے کیا تھا, اٹس نن آف آور بزنس. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پازیٹیو کانفیڈینس آف لائف, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے ہم لوگ گئے تھے ایک ٹرپ پہ ٹو الاسکا کروز. تو الاسکا کروز پہ وی وینٹ ٹو, ہم نے وہ کروز لینا تھا فرام الاسکا, تو وی فلی ٹو الاسکا. جب ہم الاسکا پہنچے تو چونکہ لیونگ ان دبئی, تو بچوں کو بالکل اس چیز کا احساس ہی نہیں تھا کہ اتنی سخت سردی ہوگی. اچھا الاسکا پہنچے تو بہت ٹھنڈ, بچوں کے پاس ٹھنڈ کے پراپر کپڑے نہیں تھے. the first thing we went کہ ہم لینڈ کرتے ساتھ ایک بڑی اسٹور میں گھس گئے, I don't remember the name, تو بچے جو ہے اپنے لیے شاپنگ کرنے لگے. اچھا یہ ہوا کہ وہاں پہ there was a person جو وہاں پہ جو ہیلپرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, working in that store. تو چونکہ جب آپ نے پورا کور کیا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, تو وہ پہلے ہی آپ کی ایک دوسروں کو مل جاتا ہے کہ بھائی اوکے دس از ہی از مسلم. تو میرے پاس وہ ورک بوائے جو ہے, ہی واز ینگ بوائے, میرے خیال میں میرے بچوں کی ایج کا, تو مجھے کہتا ہے کہ یو نو I like Islam. Islam is a very nice religion and there is one of my friends who is Muslim and he teaches me about Islam. And اب وہ اسلام کی بڑی تعریفیں کرنے لگا. میں نے کہا اچھا ویری گڈ. تو میں نے کہا کہ تم so what is your belief? You believe on how many gods? He said I believe on only one God. And I said okay really, so what do you think about Jesus Christ? Was he Prophet Jesus جو تھا, he was a prophet or do you think he's a son of the God? He said no, I do not believe that he was son of God. I believe that he was prophet. So I said oh really, so do you believe on one God? He said yes. اب میں اس تمام اس میں باتیں کری اور میرے بچے آتے جاتے مجھے آ کے کونیاں مارے, امی چھوڑ دے, امی پلیز اس کو چھوڑ دے. I said please. Okay, so then what happened, then I told him کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last prophet? And so he said yes I do believe. میں نے کہا اچھا تو your beliefs are like Islam, so why don't you become Muslim? So he said I don't know how to become Muslim. تو میں نے کہا اس میں کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, I will say something and you testify against me and then you'll be a Muslim. And he said really, become Muslim is so important, easy. میں نے کہا yes. اور آپ بلیو کریں, you will not believe, in that store I made him read کلمہ شہادت. He read after me and مجھے تو لگ رہا تھا goose bumps, مجھے ٹینشن اور انگزائٹی ہو گئی تھی, oh my god what is happening, and he read it after me
And I told him that, Ray, do you know you're a Muslim now? And he said, really? So I gave him my email address. And then what happened, اب دے تو دیا, مجھے نہیں پتا کہ اس کو میں نے کلمہ تو پڑھا دیا, مسلمان کر دیا. اب who is going to teach him about Islam? So I said, okay, this is my email address, you message me. And he said, okay. اب کیا ہوا کہ اب ہم اگلے جب کروز پہ سوار ہوئے تو پہلے ہی اسٹیشن پہ جب وہ اس پہ رکے تھے پورٹ پہ, تو وی وینٹ ٹو اے اسٹور جس میں ہوتا ہے نا چھوٹی, جیسے وہاں کے اپنی ان کے اپنے ایک اسٹونز ہوتے ہیں دیٹ ہیز گاٹ ویری ڈفرنٹ کلرز. سو وی وینٹ ٹو دیٹ اسٹور, تو وہاں پہ کچھ پتہ لگا وہ اسٹور میں پاکستانی ہے, کیونکہ بچیاں پاکستانی تھی, حجاب انہوں نے کیا ہوا تھا. تو وی لائک, تو میرے ہسبینڈ اس سے باتیں کر رہے تھے, تو مائی ہسبینڈ ٹولڈ ہم اباؤٹ دا اسٹوری واٹ ہیپنڈ ان الاسکا, کہ دس ہیپنڈ ود مائی وائف. تو وہ آدمی اتنا خوش ہوئے, اینڈ ہم نے اس کو بتایا کہ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اس کو کیسے اسلام کی طرف لے کر آئیں, اس کو بتائیں کیسے کہ اسلام کے بارے میں واٹ از اسلام. تو ہی سیڈ کہ آپ کو پتا کہ الاسکا میں مسجد میں امام جو ہے فلاں مسجد کا میرا بھائی ہے, سو آپ فکر ہی نہ کریں, میرا بھائی جائے گا اسٹور میں اینڈ ہی ول ٹیک اوور دا ہول تھنگس. آپ بلیو کریں نہ, میرے پاس کوئی اتنی بڑی وہ آپ کہتے ہیں نا کہ بڑی کوئی سائز تھی یا کوئی مشکل تھا, یا میں نے کسی کو بہت پڑھا ہوا ہے, یا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی. صرف اور صرف کسی کو حق دیا, اس کا حق ایکسیپٹ کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے راستے نکال دیے کہ اس کے لیے وہ بندہ بھی مل گیا جو اس کو آگے اسلام کے بارے میں پڑھا دے گا. میرا کام بس اتنا تھا, الحمدللہ I did it and that happened. So the thing is that کہ you don't know کہ آپ کی کون سی چیز سے دوسرے کی زندگی بدل جائے, اور اس سے بڑی تو کوئی بلیسنگ ہو بھی نہیں سکتی کہ کسی کو آپ حق کا راستہ بتا دیں, وہ حق اس کو مل جائے. کیونکہ حق دینا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے نا, ہمارا میرا آپ کا تو کام ہے بھی نہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ avoid unnecessary confrontations, arguments. اگر کسی پہ ہو جائے just move on. اتنا زیادہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے اور بہت لمبی اور جھگڑے وگڑے میں پڑ جائے, بس move on. پھر اس کے بعد یہ کہ ٹائمنگس, ٹھیک ہے, ٹائم جو ہے آپ کو دینا پڑے گا کسی بھی ایسے انسان کے لیے کہ جس کو آپ دعویٰ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میک پرسن کمفرٹیبل, ٹھیک ہے, اور یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے بالکل, اور اینڈ آف دا ڈے ہمیشہ یاد رکھیں ایز اے, اب یہ تو جیسے میں نے آپ کو ایک شخص کا قصہ سنایا جو اسٹور میں مل گیا, تو دس از سم تھنگ ویری جو کہتے ہیں نا کہ ریئرلی اٹ ول ہیپن, بٹ اینڈ اٹ ہیپنڈ الحمدللہ, کیونکہ اللہ کو شاید اس کے لیے آسانی کرنی تھی. If they are not interested, do not force them. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ یوز سمپل لینگویج, دس از ویری امپورٹنٹ. بی اسمائلی, لسن ٹو دیم, اور پازیٹیو اسٹیٹمنٹس کریں. یس, گڈ, ویری گڈ, واقعی بالکل آپ صحیح ہیں, یو آر آن دا رائٹ پاتھ, آپ کو بالکل بہت پتا ہے, اینڈ یو کین ڈو اٹ اینڈ اللہ ول ہیلپ یو. یعنی اتنا زیادہ دوسرے کو موٹیویٹ کرے اور اتنا پازیٹیو کر دے کہ اس کے لیے اسلام قبول کرنا بہت آسان ہو جائے. جب بہت زیادہ آپ ان کے ہوتے ہیں نا کہ بہت زیادہ ان سے سوال جواب ہے اور اس پہ کر دیں گے, تو وہ اتنے جب کنفیوز ہو جائیں گے. اب ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہوگا بھائی کیا پتا وہ مسلم ہے کہ نہیں. بھائی آپ کسی کو تو ہمیں داروغہ نہیں بنائے گا, ہمارا کام ہے لوگوں کو میسج دینا. اب وہ میسج پہ رہتے ہیں نہیں رہتے, کیا کرتے ہیں, دس از ناٹ مائی اینڈ یور ڈیوٹی. اگر مطلب ایک شخص سے میں الاسکا میں ملا, I'm not going to go back to Alaska. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا, اس کے لیے دعا کرتے رہے. پھر اس کے بعد یہ سمپل لینگویج. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سیدھے سادے لوگ پسند ہے. بہت زیادہ خوبصورت سپیچ نہ تو میری ہے اور نہ میں کر سکتی ہوں. بھی سمپل, آسان زبان میں, پیار محبت پیشنس کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے, دیٹ از ریکوائرڈ. اتنی لمبی چوڑی آپ لوگوں سے, وہ کہتے ہیں نا کہ بہت فلاسفر ہونا ضروری نہیں ہے, اور فلاسفر والی بات کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. After the approach, guidance is from Allah. Our duty is to give message. بس اس سے زیادہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے. اور پھر کیا ہے, ان کے لیے دعا کریں. بی کائنڈ ایون اف دے آر روڈ. اور یہ ہو سکتا ہے, موسٹلی لوگ ہو جائیں گے کہ آپ کے ساتھ روڈ ہوں گے. بی کائنڈ ٹو دیم. چھوٹا سا اس پہ آپ کو ایک قصہ سناؤں. سازا کچھ عرصہ پہلے آئی تھی اور سازا نے ایک لیکچر دیا تھا. ویسی سازا کا درس تھا ہماری پاکستان ایسوسیشن میں. سو وین وی فنش, تو سازا یوزلی اپنی تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ میٹنگ کرتی ہیں. تو ہم جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ سازا کے پاس کوئی فلپینو کھڑی ہے اور سازا سے باتیں کری ہیں. تو ساتھ میری دوست یاسمین راشد تھی, تو شی ٹولڈ می کہ ہاں سازا سے میں نے بعد میں یاسمین سے پوچھی, یاسمین یہ کون ہے جو سازا کے ساتھ ابھی کھڑی تھی. ناؤ وی آر گوئنگ ٹورڈز دیٹ روم جہاں سازا کی سے ہماری میٹنگ تھی. تو شی سیڈ کہ ہاں یہ ایک فلپینو ہے. میں باتھ روم گئی تو مجھے کہتی ہے آپ مسلمز ہیں, اینڈ مجھے مسلمان بہت پسند ہے, اینڈ دے آر سو گڈ.
تو میں نے اس کو کہا کہ چلو ہماری ایک ٹیچر آئی ہوئی ہے تو میں تمہیں اپنی ٹیچر سے ملاتی ہوں. سو آئی براٹ ہر کہ میری سے استاذہ کی میٹنگ کرواؤں. تو میں نے کہا جب اس کو استاذہ سے میٹنگ کرائی تو استاذہ سے اس کو کلمہ شہادت پڑھاتی جب وہ اسلام کو اتنا سمجھتی ہے اور اتنا پیار کرتی ہے. تو شی سیڈ کہ ایسے کیسے پڑھ سکتی ہے, مطلب وہ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتی. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, جان لے گی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ میڈ تھنگس سو کمفرٹیبل. اس نے کہا ریئلی؟ میں نے کہا جاؤ اس کو ڈھونڈو. اینڈ اسٹریٹ اوے شی وینٹ اینڈ فاؤنڈ دیٹ گرل, اور ہم استاذہ کے پاس لے کر آئے اور استاذہ نے اس کو پوچھا کہ کیا تم اسلام قبول کرنا چاہتی ہو؟ اینڈ شی سیڈ یس. استاذہ نے کہا کیا تمہارے اوپر کوئی جبر, کوئی ہم وہ تو نہیں ڈالے بوجھ؟ شی سیڈ نو ناٹ ایٹ آل. اینڈ بلیو می شی ایکسیپٹڈ اسلام اسٹریٹ اوے. اور پھر خیر الحمدللہ پاکستان انسٹیٹیوشن والوں نے کہا تھا کہ وی ول لک آفٹر دیٹ, اور ہم اس کو اسلام کے بارے میں سب کچھ دیتے رہیں گے. ہمارا کام کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کا میسج دینا, لوگوں کو صرف اور راستہ بتانا ہے, گائیڈ. اس پہ چلانا تو اللہ کا کام ہے, میرا آپ کا کام نہیں ہے. ان کے لیے دعائیں کرنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی پروڈکٹیو بنائے. تو دیٹ واز مائی دعویٰ. ٹھیک ہے. ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمان اور زمین والے, یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی سمندر میں, اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہے جو لوگوں کو اچھی چیز کی تعلیم دیتا ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. تو دیٹ واز اٹ. اگر آپ لوگوں کا کوئی پوچھنا ہے, کچھ ہے تو پلیز. جی بکس جو ہیں اچھا رابعہ نے الحمدللہ ڈال دیا ہے. ادروائز اگر آپ کو ایک بتاؤں, اگر آپ دارالسلام پہ جائیں نا, بہت ساری بکس جو ہیں وہ آلریڈی پیک میں ملتی بھی ہیں. یہ انگلش کی تمام بکس جو ہیں وہ ملتی ہیں, اور یہ اسلام پہ جو اعتراضات ہیں تو یہ تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور لوگوں کو انشاءاللہ دے بھی دیں گے تو ان سے بہت فائدہ ہو جائے گا. لیکن خود ضرور پڑھیں. ایز اے مسلم وی شوڈ نو اباؤٹ دوز بکس تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم نے کیا جواب دینا ہے. جی حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کائنڈلی اگر آپ الاسکا والی کانورسیشن ایک دفعہ کے آپ سٹارٹ کیسے ہوئی تھی تھوڑا سا وہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں گی, اور جزاکم اللہ خیر. جی وعلیکم. ایکچولی کانورسیشن ایسی شروع ہوئی تھی جب ہم الاسکا والی کہ وین آئی ریچ دیئر تو ہوتا ہے نا کہ اس شخص نے مجھے پوچھا, دیٹ بوائے آسکڈ می آر یو مسلم. میں نے کہا یس آئی ایم اے مسلم. تو اس پہ دین ہی اسٹارٹیڈ کہ اوکے آئی ریئلی لائک مسلمز آر سو گڈ. تو میں نے کہا یس اٹ از ٹرو کہ اسلام از دا رائٹ ریلیجن. میں اس کو بتانے لگی, بٹ ہی از دا ون ہو آسکڈ می دیٹ. اور جو کہہ دے نا کہ آئی ریئلی لائک اسلام, I like Muslims, تو سمجھ لیں آدھا مسلمان تو بس آدھا آپ کا کام ہو چکا ہے. All you have to do is کہ تھوڑا سا کانفیڈینس اور محبت اور پیار سے اس کو کلمہ پڑھا دینا, باقی آدھا مسلمان تو وہ پریکٹیکلی ہو ہی چکا ہوتا ہے. جب میری میٹ تھی ڈیفینیٹلی تو اس کو میں پوچھتی تھی کہ یو ٹیل می اباؤٹ کرسچینٹی, تم مجھے بتاؤ کرسچینٹی میں کیا ہے, یو ٹیل می. اور یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوں گے نا, مثال کے ماشاء اللہ آپ لوگ تو سب یورپ میں رہتے ہیں, تو آپ کے باہر صفائی کرنے والا ہے, آپ کے باہر جو ہے روڈ کلیننگ والے ہیں, برف کلیننگ والے, سو مینی پیپل. کسی کو بھی آپ ایک اچھا کھانا دے دیں اور ساتھ انگلش کا قرآن دے دیں, آل وی کین ڈو دس ڈیفینیٹلی. جی عائشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب سے پہلے تو بہت زیادہ آپ کا اللہ تعالیٰ میں اللہ ریوارڈ یو, جزاک اللہ خیر اتنی اچھی انفارمیٹیو میٹنگ کا. اور جیسے انسان ول کرتا ہے, جیسے اس کی نیت ہوتی ہے, اس کو بندے بھی ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں لاتے ہیں اور اس کو پھر وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں مواقع کہ وہ اپنا کام کر سکے. تو میرے لیے یہ بہت اچھی میٹنگ تھی الحمدللہ, کہ ہمیں بہت سارے اپرچونیٹیز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں لیکن ہم ڈر جاتے ہیں کہ اگلا بندہ کیا کہے گا. تو بالکل اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے. بارک اللہ فیکی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اور بالکل اٹس ویری ٹرو کہ ہم بہت دفعہ جو ہے نا کمزور ہو جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں. ایک یہ ڈر جو شیطان ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے نا, دیٹ از اے تھنگ کہ ہم حق کہنے سے رک جاتے ہیں. جی سعدیہ. Jazakallah khair for sharing such inspiring stories. Alhamdulillah.
بہت انسپائرنگ تھی. اور واقعی جو ڈر کی جو آپ بات کریے نا, بعض اوقات اتنے ہمارے پاس مواقع ہوتے ہیں لیکن یہ چیز ہمیں جھجک میں ڈال دیتی ہے کہ سب کیا کہیں گے, دوسرا کیا کہے گا, اگر اس نے نہ سنا تو کیا ہوگا. جو میں آپ کی ساری اسٹوریز سے اپنے لیے لیسنس لے رہی تھی, اس میں مجھے سبحان اللہ یہ چیز بہت پسند آئی, یہ چیز مجھے اٹریکٹ کی کہ ہر چیز میں آپ نے خود سٹارٹ کیا نا, یعنی جیسے موقع دیکھا فوراً آپ نے سٹارٹ کر دیا. اور کوئی بہت بڑی جو ہے وہ کوسچنس کے ذریعے, کوسچننگ جیسے ہمیں اسلام میں بھی سکھایا جاتا ہے, قرآن پاک میں بھی جو ہمیں ایک طریقہ سکھایا گیا ہے, نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار سوال کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پڑھیں تو اس میں ہمیں سوال نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوال اٹھا کر تو سب کو سوچنے پہ مجبور کرتے تھے. تو آپ کے طریقے میں بھی مجھے یہ بہت اچھا لگا, تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم فالو کریں گے. اور دوسرا یہ کہ آپ کے بچے, جو میں فیل کر رہی تھی کہ بار بار آپ کو روکتے تھے, اور یعنی وہ فیل کر رہے تھے امبیرسمنٹ, لیکن آپ نے اس کو بالکل بھی بودر نہیں کیا اور آپ لگی نہیں اپنے پروسیجرز میں, یعنی جو آپ کے ذہن میں تھا. تو اس میں مجھے سب سے زیادہ آپ کا اخلاص نظر آ رہا تھا, خیر خواہی نظر آ رہی تھی کہ آپ نے باقی کمیونٹی کے لیے, کیونکہ واقعی ہم سے یہ سوال ہوگا, ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہم نے مسلمانوں کو ہی قرآن پڑھانا ہے اور انہیں ہی بہتر دین بتانا ہے, حالانکہ سب سے بڑا حق ہمارے اوپر غیر مسلموں کا ہے. تو ان کی طرف تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں, ہم ابھی تک تو ہم خود کو ہی نہیں وہ کر پا رہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چاہے ایک آیت بھی ہو وہ بھی آگے پہنچا دو, اور اگر ہم صرف توحید کا پیغام ہی پہنچا دیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے وہ ایک فیلڈ ہے. یہاں باہر رہتے ہوئے یورپ میں تو ہمارے آگے یعنی چلتے پھرتے ہر جگہ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹارٹ سے ہم سنتے آئے ہیں کہ چلتا پھرتا قرآن تھے, تو میں سوچ رہی تھی کہ جب آپ اس مارکیٹ اسٹور میں گئیں تو وائی ڈڈ دیٹ گائے اپروچ یو, بیکاز اس نے آپ کو دیکھا, آپ کی لک, آپ کی پرسنالٹی, یعنی آپ نے جیسے اپنے آپ کو ویئر کیا ہوا تھا, ظاہر ہے اور بھی مسلمز آئے ہوں گے وہاں پہ, اور بھی لوگوں نے اسکارف ویئر کیا ہوگا, لیکن وائی ڈڈ ہی اپروچ یو ایگزیکٹلی, وہ آپ کی طرف کیوں آیا؟ ایک تو آپ کا اخلاص, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لینا تھا, اور دوسرا آپ کا جو ٹوٹلی کور اپ اور فرینڈلی پرسنالٹی ہوگی, ظاہر ہے اس سے وہ آیا ہوگا. اور پھر ہو سکتا ہے آپ جب اس نے آپ سے کوئی بات کی تو آپ اس کو آگے سے کہتے تھے کہ کچھ کسی کا حوالہ دیتے یا کسی کی طرف اس کو موڑ دیتے. نہیں, آپ نے وہاں اپنا ٹائم لگایا, آپ نے اپنے سارے کام پیچھے چھوڑے. حالانکہ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کسی خاص مقصد کے لیے مانگے تھے, تو آپ کے بچے شاپنگ کر رہے تھے, آپ نے ان سب کو پیچھے کیا اور آپ نے آگے ہو کر اپنا ٹائم دیا اس بچے کو اور اس کے سوالوں کے جواب دیے. تو پھر اس سے یہ ہوا کہ وہ آپ کی طرف یعنی زیادہ سے زیادہ بڑھتا گیا, اور آپ نے ایٹ دا اسپاٹ اس کو اسلام کی دعوت دی. تو یہ سب چیزیں جو تھیں الحمدللہ میں نے ان سے بہت سبق لیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اخلاق کو, اپنے اعمال کو بدلیں اور اپنی پرسنالٹی کو ایسا بنائیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہم سے دین کے بارے میں سیکھنا چاہیں, اور ہمارا کردار, ہمارا اخلاق اور ہماری جو پرسنالٹی, آؤٹر پرسنالٹی میٹر بہت زیادہ کرتی ہے. تو ہماری آؤٹر پرسنالٹی ہی دعویٰ کا کام کر جائے, آدھے سے زیادہ دعویٰ تو وہی ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر استاذ. جی وہی the thing is that کہ ہمارا اصل وہ جو کہتے ہیں نا مین دعویٰ ہی تو ہمارا اپنا the way we present ourselves, کہ ہمارا لوگ جو ہے ہماری پہچان جو ہے ایکچولی when we miss our پہچان, جیسے سعدیہ نے جو بات پوچھی اس پہ کہوں گی کہ جب آپ exactly when we wear what the non-Muslims are wearing and when جب مجھے یاد ہے جب میں بہت پہلے حرم گئی تھی تو جیسے میں قرآن پڑھی تھی تو الحمدللہ بچپن سے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے. تو اس نے مجھے ایک عرب عورت نے مجھے کہا یہ ذرا تم مجھے پڑھ کے سناؤ گی, میرے ساتھ کوئی ایک افریقن تھی, تو ایسا یس, تو میں اس کو پڑھ کے سنا رہی, تو مجھے آگے سے پوچھی تمہیں یہ سمجھ آ رہا ہے, تو ایسا کہ نہیں, تو کہتی then why you are reading if you don't understand, and it was such a hit for me کہ why I'm reading this book that I don't understand. تو the thing is that کہ الحمدللہ ماشاء اللہ آپ سب قرآن پڑھے ہوئے ہیں, اور believe me it is so easy to bring people to Islam. Unmute themselves. Okay. Anyone else? السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جیسے ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا ساری جو ہے اپنے اسپیشلی جو ڈفرینٹ واقعات سے آپ نے اس چیز کو ایکسپلین کیا, تو الحمدللہ بہت ہیلپ فل تھا. جسٹ میرا ایک سوال تھا کہ مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آپ کے نیبرز ہوتے ہیں یا آس پاس لوگ ہوتے ہیں جو رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اب وہ آپ سے کوئی بات اس طرح سے, کیونکہ یہاں پہ جیسے سویڈش کلچر ایک ہے کہ اتنا زیادہ فری نہیں ہوتے اتنی جلدی نا لوگ, تو ایسے لوگوں سے اولڈ آپ گزرتے ہوئے ہیلو ہائی تو کر لیتے ہیں, لیکن پھر ان سے کیسے انیشیٹ کیا جائے؟ چابی ان کے لیے سب سے بیسٹ ہے جب آپ کے ریلیجیس فیسٹیول, مثال کے طور پہ عید آتی ہے, آپ کا جو ہے رمضان آتا ہے, تو آپ ان کو گفٹ بھیجیں.
ان کو گفٹ بھیجیں جس میں آپ ان کو قرآن اور ایسی اسپیشلی جو ہے انگلش قرآن بھیجیں, ان کو ایک چھوٹی سی پتلی سی کتاب ڈال دیں, واٹ از اسلام, ہو از اللہ, اس ٹائپ کی کتاب دے دیں انشاءاللہ. اور ڈرے مت, ڈرنا کس چیز کے کہ وہ مائنڈ کر جائیں گے, بھائی کیا فرق ہے, مائنڈ کر جائیں گے تو کیا بڑی چیز ہے. آپ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دیا آپ دے دیں ان کو ایک گفٹ میں جا کر. دیٹس واٹ یو یوزڈ ٹو ڈو ڈیورنگ رمضان. کہ میرے بھی جیسے ارد گرد بہت سارے ہمارے ہندوز رہتے ہیں, بہت سارے کرسچنز رہتے ہیں, تو وی میک اے گفٹ بیک فار دیم, اور ان کو ہم دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری اچھا. جیسے لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بھئی قربانی کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات ہیں, گوشت کھاتے ہوئے اعتراضات نہیں ہے لیکن قربانی پہ اعتراض ہوتے ہیں. تو اب ہم ان کو کیا کرتے تھے کہ واٹ از عید, یعنی عید الاضحیٰ کے بارے میں پورا ایک پرنٹ آؤٹ یا پیمفلٹس جو علیحدہ سے بھی مل جاتے ہیں, اور دارالسلام کے بھی ایسے ہیں, تو آپ ان کو وہ ساتھ دے سکتے ہیں کہ دے شوڈ نو کہ واٹ از عید, یعنی جو ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا مقصد کیا ہوتا ہے. تو اس ٹائپ کی چیزیں بھی جو ہے تاکہ دے شوڈ نو اباؤٹ اسلام. انفارچونیٹلی ہم تو ان کو بتاتے ہی نہیں ہیں واٹ از اسلام. ہم اسلام کی طرف بلانا تو چھوڑے, بتاتے بھی نہیں ہیں کہ دس از اسلام, یہ حق ہے, اس کو کس طریقے سے آپ جو ہے مطلب ایک ان کو بیسک نالج بھی اسلام کی نہیں دیتے. تو اینڈ آف دا ڈے ہمارا کام لوگوں کو مسلمان کروانا نہیں ہے, ہمارا کام ہے ان کو حق کی طرف بلانا, اسلام دینا, کلمہ پڑھنا, یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو مسلمان کر لیتے. ہم کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. آلویز ریمبر, جب آپ اس چیز کے ساتھ چلیں گے نا کہ میں اس کو مسلمان نہیں کروا سکتی, وہ تو اللہ کروائے گا, میں صرف اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی ہوں. تو دیٹس واٹ از, وی آر ڈوئنگ جسٹ our duty that has been given to us by Allah subhanahu wa ta'ala. جی, anyone else? چلیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیراً کثیرا سسٹر کنول, آپ نے بہت انفارمیٹیو ہمیں لیکچر دیا, بہت اچھی ڈسکشن تھی. جی جزاک اللہ خیراً کثیرا. انفیکٹ میں نے ابھی سسٹر حافیہ کا ہینڈ ریز کیا, وہ دیکھا تھا, شاید وہ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی. if she wants to, I'm here, پوچھنا چاہتی ہیں تو. جزاک اللہ خیر کثیراً سسٹر کنول, بہت ہیلپ فل تھا ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکم. آپ اگر جیسے آپ نے کہا ہو از اللہ, واٹ از اسلام, یہ اگر پیمفلیٹس بھی دارالسلام کے اگر آپ وہ ریفرنس بھی کائنڈلی اگر سینڈ کر دیں اس طرح کی چھوٹی بکس لیٹ کا, تاکہ ہم اب چاہ رہے ہیں ایک چیزیں کچھ منگائی ہیں تاکہ ہم وہ اویلیبل کر سکیں سب کے لیے, تو اس کے لیے اگر آپ پلیز اس طرح کی چھوٹی بکلیٹس اور اس کے بارے میں کہ کدھر کی پبلش ہوئی ہیں تو اٹ ول بی ویری ہیلپ فل فار اس. ٹھیک ہے سسٹر نائلہ, shall I let you know? I will send you the pictures. تو آپ دیکھیں کو, ٹھیک ہے, then you can let them know about these things. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور سسٹر کنول, ہم آپ کے ساتھ کیسے مطلب رابطے میں رہ سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ باہر رہتے ہوئے تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی اپرچونٹی اگر ملے تو پھر تھوڑا سا گائیڈ لائن کے لیے اگر. جی جی, always I can give you my number. ٹھیک ہے, you can always, آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں. جی I write my number. Let me check کہ میں نے صحیح نمبر لکھا ہے اپنا. Give me a second. So you can always message me. I'm always available. Thank you so much. جی اللہ خیرن کثیرہ سسٹر کنول. اس میں ایک میں سوری, اس میں ایک 7 نمبر, ٹھیک ہے, پلس چلے جی 7155. جی سسٹر, اس میں خیال آپ لوگ یہاں سے نمبر نوٹ کر سکتی ہیں سسٹر کنول کا. ورنہ آپ جو ہے ان کو بھی کر سکتے ہیں. +971, yes, this is my number, ٹھیک ہے. Okay, it's 971, جی.
جزاکاللہ خیرن کثیرہ سسٹر کمل. اوکے بارک اللہ فیک. نائس ٹو بی ود آل آف یو. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے قرآن جو ہے آگے لوگوں تک پہنچانا اور آپ سے بہترین طریقے سے کام لے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کے لیے ایسے کام کروائے کہ جو آپ کے لیے ہمیشہ اور آپ کی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ سیشن. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر بھی رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ.